جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی کفیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج کے نامی آپ ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں ناظرین کی کچھ ویڈیو سوالات کی صورت میں بھی کچھ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، تو ان کو دیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر حج کے دوران کوئی غلطی ہوتی ہے جس سے اس کے اوپر دم لازم ہوتا ہے اور اس کو معلوم نہیں ہے کہ دم لازم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اب وہ پاکستان آ گیا ہے، اب اس کو پتہ چلا ہے کہ میرے اوپر دم لازم ہو گیا ہے، تو کیا وہ سعودی عرب کے حوالے سے ہی دم دے گا یا یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے دم دے دے گا تو اس کا دم پورا ہو جائے گا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ جی، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دم کوئی صدقہ مالی اعتبار سے نہیں ہے کہ آپ پیسے کسی کو دے دیں، بلکہ دم کی صورت میں در حقیقت جانور ذبح کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اس جانور کا ذبح کرنا حرم محترم میں ضروری ہے۔ ٹھیک۔ جو حرم ہے، کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایریا ہے جو کہ حرم کہلاتا ہے، تو اس میں کسی جگہ پر حرم کے جانور کا ذبح ہونا ضروری ہے، تو لہٰذا دم کی ادائیگی پاکستان میں یا کسی بھی ملک کے اندر نہیں ہو سکتی سوائے حرم کے، بلکہ سعودی عرب کے اندر بھی حرم سے باہر نہیں ہو سکتی۔ مدینہ شریف کے اندر آپ جو ہے وہ دم ادا نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے لیے حرم ہی ہونا، مکۃ المکرمہ والا حرم ضروری ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں بھی حدود حرم کے حدود حرم کے اندر جو ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ تو اب یہاں آ گئے ہیں تو اب اس کا حل یہی ہو سکتا ہے کہ وہاں کسی جانے والے حاجی یا معتمر، یا وہاں اگر کوئی آپ کا جاننے والا بااعتماد شخص ہے، اس کو پیسے دے دیں اور وہ آپ کی جانب سے جا کر وہاں پر وہ جانور ذبح کروا دے، تو یوں آپ کا دم ادا ہو جائے گا۔ البتہ اگر صدقہ لازم ہوا، جو حج کے کفارے ہیں ان میں ایک بدنہ ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ دم ہوتا ہے اور ایک صدقہ ہوتا ہے۔ دم اور بدنہ یہ دونوں وہیں پر ہی ادا ہوتے ہیں اور ذبح ہوتا ہے۔ دم چھوٹا جانور جیسے بکرا یا بکری، اور بدنہ جو ہے وہ پورا بڑا جانور جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، جیسے گائے یا بیل یا اونٹ۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے صدقہ کہ مختلف چھوٹے جو ہے وہ جرائم کے اوپر یہ لازم آتا ہے، تو یہ صدقہ جو ہے اس میں اختیار ہے کہ چاہے وہاں ادا کریں چاہے اپنے ملک میں ادا کریں، تو یہ دونوں جگہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ ہاں ضروری یہ ہے کہ یہ صدقہ واجبہ ہے، تو لہٰذا جو مستحق کے زکوٰۃ ہیں اسی کو ادا کیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اور پہلے جیسے انہوں نے کہا کہ پتہ ہی نہیں ہے کیا لازم ہو رہا ہے، تو اس کی بھی تعیین کر لیں، پہلے دیکھ لیں کہ وہ غلطی ان سے ہوئی ہے، جی، تو وہ کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے، اس کی تعیین ہو جائے۔ اولن تو یہی کہ جو بھی جائے تو اسے چاہیے کہ اس طرح کے مسائل سیکھ کر جائے، وہاں کوئی چیز درپیش ہو جس کے بارے میں یہ کھٹکا ہو کہ یار اس میں غلطی ہوئی ہے، پتہ نہیں ہوگا نہیں، تو علماء سے رابطہ کر کے مسئلہ معلوم کر لیں تاکہ اس کے مطابق ادائیگی جو ہے وہ وہیں پر ہو جائے۔ اور بہرحال اگر اس وقت تک وہاں معلوم نہیں ہوا اور پاکستان یا اپنے ملک آ کر وطن آ کر آپ کو معلوم ہوا، تو بہرحال اگر دم بنتا ہے تو ادائیگی وہیں پر کی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔
ناظرین کرام کبھی سنتے بھی ہوں گے نا کہ یہ کتنے دم دینے بھائی، کون سے یہ دم، تو جانور ذبح کرنا ہے بیسک، جی اور وہ حدود حرم میں. اور اس کے گوشت کے بھی احکامات نارمل وہ نہیں ہے جو ہماری قربانی کے گوشت کے احکامات ہیں، بلکہ اس کا گوشت بھی فقراء کو تقسیم کرنا ہوگا، نہ خود کھانا ہے اور نہ ہی کہیں ایسی دعوت میں کرنا ہے، بلکہ جو شریف فقراء ہیں یہ ان میں تقسیم کرنا ہے. تو اس کا کوئی طریقہ کار ہے؟ میری اب ایک آدمی سوچتا ہوگا یعنی وہاں میں کیسے تلاش کروں، یہ فقراء کو کیسے تلاش کروں؟ تو ایک کوئی دے دیا پھر وہ آپ تقسیم کر لے اس آگے. جی، کسی ایک بھی مستحق کے زکوٰۃ کو نہیں، ذبح اصل تو ہے، ذبح ضروری ہے. ٹھیک ہے، زندہ جانور آپ نہیں دے سکتے، اس سے آپ کا دم ادا نہیں ہوگا. صحیح. تو ذبح کرنے کے بعد اب وہ گوشت کسی بھی ایک مستحق کے زکوٰۃ کو دے دیا، اس نے اپنا قبضہ کر لیا، اس کی ملکیت میں آ گیا، تو آپ کا دم جو ہے وہ جس مصرف پہ لگنا تھا وہ لگ گیا. صحیح ہے، اب وہ آگے کسی اور کو دیتا ہے تو وہ اس کا اپنا فعل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ بھی نہیں اعتبار کیا جائے گا کہ ابھی حج سے آ گئے ہیں تو بھئی حج ہو گیا تو رات گئی بات گئی، اب ختم سلسلہ؟ نہیں، جو دم وغیرہ لازم ہیں یا جو صدقات لازم ہیں وہ بہرحال جب تک ادا نہیں کریں گے وہ ذمے میں لازم ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی نہ ہو کہ بولیں چلیں اگلی دفعہ جب جائیں گے اس وقت دے دیں گے، کہ موت زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو لہٰذا جلد از جلد اس کی ادائیگی کی ہی صورت بنائی جائے. اور وہ وکیل بنا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. جی، مزید سوالات؟ نجف عباس اتاری ملتان شریف سے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں 4 رکعت فرض نماز میں دوسری 2 رکعتوں میں بندہ اپنا سورت پڑھ لے، کیا اس سے نماز ہو جائے گی؟ اور 3 رکعت وتر میں 3 رکعتیں پوری کر کے چوتھی کھڑی ہو گئی اور چوتھی پھر پانچویں 5 رکعتیں پوری کر کے سلام پھیرا، کیا وتر ہو جائیں گی؟ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ اور ساتھ میں سورت ملانا واجب ہے، اور یہی حکم سنن و نوافل کی تمام رکعتوں کا ہے. البتہ فرض کی آخری 2 رکعتوں میں اس بات کی رخصت ہے کہ آپ سورت نہ ملائیں، صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں، یا سورہ فاتحہ کے بجائے 3 مرتبہ سبحان اللہ بھی کہہ لیں گے تو بھی نماز ادا ہو جائے گی. تو آخری 2 رکعتوں میں فرض کی سورہ فاتحہ یا سورت ملانا واجب نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے ملا لیا تو اس میں کوئی گناہ بھی جو ہے وہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے سجدہ سہو وغیرہ بھی لازم نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی. بلکہ منفرد جو شخص علیحدہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ ملا لے صورت، اور جو امام ہے اس کو منع ہے کہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے پیچھے نمازیوں پر نماز طویل ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے منع ہے، لیکن منفرد ملا سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے ملانا مستحب. صورتیں ملانا مزید. ٹھیک ہے. جو انہوں نے کہا وطر اگر کسی نے 5 پڑھ لیے تو اگر اس نے تیسری کے اوپر قاعدہ کر لیا تھا اور پھر جو ہے وہ اس نے اس کے بعد 2 رکعت مزید پڑھ لی اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، وطر بھی ہو جائیں گی اور یہ بعد والی 2 رکعت نفل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. بارش برس رہی ہوتی ہے بعض اوقات، اور برستی بارش میں بھی آدمی مسجد کی طرف رواں دواں، مجھ سے کسی نے یہ بات پوچھی کہ راستے میں ہی یہ وضو ہو جائے گا؟ یہ بارش بڑی موسلا دھار ہے کہ کپڑوں سے ہی پانی گویا کہ جو ہے وہ ٹپک رہا ہے اور نچوڑے تو باقاعدہ اتنا پانی، تو کیا صورت بن سکتی ہے؟ فقہ حنفی کے اندر وضو کے لیے نیت شرط نہیں ہے، سنت ہے لیکن شرط نہیں ہے. تو اگر بغیر نیت کے بھی اعضائے وضو پر پانی پھر گیا تو اس صورت کے اندر وضو ہو جائے گا. تو لہٰذا جو اعضائے وضو ہیں، جو فرائض کے اندر جن کا شمار ہوتا ہے، وہ چہرہ دھونا ہے، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا ہے، سر کا مسح کرنا ہے، چوتھائی سر کا، اور ٹخنوں سمیت پیر دھونا ہے. تو اگر یہ چیزیں واقعی بارش کے اندر یا ویسے بارش کے اندر جو ہے وہ دھل گئے یہ اعضاء، تو اگرچہ اس کی نیت وضو کی نہیں تھی، وہ تو جو ہے وہ مسجد آ رہا تھا، تو بھی بہرحال وضو ہو جائے گا. وضو ہو جائے گا. لیکن اس میں دیکھ لیا جائے نا، گیلا پن ہونا، دائرت چھینٹے چند بھی آئے تو کپڑے گیلے تو ہوں گے، اور اب پوری طرح نیچے یعنی جو اس کے بنیاد یہ ہے بال کہ جو بھی ہم اس کی بات کرتے ہیں وضو کی یا غسل کی، تو اس میں یہ ہے کہ جو پانی بہانا وہاں پر ضروری ہے، تو ہر جو ہے وہ گویا کہ جگہ پر 2 قطرے پانی بہہ جائے. تو اب ممکن ہے کہ بسا اوقات جو ہے وہ کپڑے تو بھیگ جائیں لیکن نیچے بدن کے اوپر 2 قطرے پانی نہ بہے، تو فقط کپڑے بھیگ جانے سے وضو ہو جائے، یہ درست نہیں ہے. تو ہاں، اگر کسی نے واقعی جو اس نے دیکھا بارش ہو رہی ہے، اس نے آستینیں بھی جو ہے وہ چڑھا لی
ہاں اور چہرہ بھی اوپر کر لیا کہ جناب اچھے طریقے سے، پھر داڑھی والا ہے تو اب اس کے داڑھی کے اندر بھی جو ہے وہ سارا پانی جو جانا ضروری ہے وہ سارا جو ہے وہ چلا گیا، اور پھر جو ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ بھی اچھے طریقے سے جو ہے وہ دھو لیے، اور پیروں کے اندر بھی جو ہے وہ پانی اچھے طریقے سے پورا پہنچ گیا، تو ہی جو ہے وہ حکم ہوگا۔ سر پہ ٹوپی نہیں پہنی ہوئی تو چلیں، وہ ویسے ہی گیلا ہو جائے گا، ٹوپی وغیرہ پہنی تو اتار کے شاید گیلا ہاتھ پھیرنا پڑے مسح کے لیے۔ تو یہ ضروری ہے کہ جن اعضاء کا دھونا ضروری ہے ان میں سے ہر عضو کے ہر حصے کے اوپر 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ داڑھی میں کیا احتیاط ہوتی ہے؟ یعنی اس کو عام بھی وضو کے لیے، کیونکہ بعض کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل نل کا چلا کر جو ہے وہ داڑھی میں ان کی گھنی ہوتی ہے اور بڑی بھی ہوتی ہے، تو کافی زیادہ یہاں تک کہ پورے ان کے کپڑے بھی گیلے ہو جاتے ہیں، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ پوری داڑھی چونکہ دھلتی نہیں ہے تو اس لیے ہم یہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور بعض اس میں ویسے ہی بس وہ کیا اور اس کو جو ہے نا وہ داڑھی کا مسح کر لیا، گیلے ہاتھ پیر کے جی، وہ چلاتے، وہ اس میں زیادہ وہ نہیں کرتے، تو کیا کرنا طریقہ بیسک کیا ہے؟ داڑھی گھنی داڑھی جو ہے وہ ہوئے تو اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ بالوں کو دھونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، جلد کے اوپر جو ہے وہ پانی پہنچانا کافی ہے گھنی داڑھی میں۔ گھنی داڑھی میں۔ تو اب اگر جو ہے وہ انہوں نے اس طریقے سے دھو لے، اور وہ بھی یہ کہ پورا جو ہے وہ نیچے تک نہیں، جتنے جو ہے وہ چہرے کے جو حصے کے اندر جو بال آ رہے ہیں فقط ان بالوں کو جو ہے وہ دھونا کافی ہوگا۔ کہیں سے کھال نظر آ رہی ہے وہاں پر جو ہے وہ کھال کو پہنچانا ضروری، اور جو گھنی ہے اس کے اندر بالوں کو جو ہے وہ بالوں دھونا کو، کافی ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو بیسک یہی ہے کہ اپنے بالوں کو جیسے یہ ہیں تو یہ بال ان کے دھل گئے، جن کے جو ہے وہ دھل، اور یہ بھی جو ہے وہ پورے نیچے تک جو ہے وہ دھونا جو ہے وہ ضروری نہیں، یہ جو چہرے کے اس چہرے کے حدود جو میں ہے آ رہے وہ حدود کے اندر جو ہے وہ آ رہے ہیں اس میں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک، ماشاءاللہ۔ تو ان چیزوں کا اور بہتر اگر اس طرح دھو لیتے ہیں تو اس میں کوئی ان کو ممانعت والی بات بھی نہیں ہے، لیکن اتنا زیادہ پانی، اور بعض کا وسوسوں میں لوگ شاید اس حوالے سے ہوتے ہیں کہ وہ دھوتے اور بعض ساتھ والا وضو کرنے والا بھی حیران ہوتا ہے کہ اس قدر یہ پانی بھی بہا رہے ہیں اور ان کو پھر تسلی بھی نہیں ہو رہی، تو ان لوگوں کو وسوسوں سے بھی نکلنا چاہیے اور ایسی غفلت سے بھی بچنا چاہیے کہ جو چیزیں دھلنے والی ہیں وہ بھی دھلنے سے رہ جائیں۔ کچھ میسیجز کی طرف بڑھتے ہیں۔ مظفر گڑھ سے یہ سوال ہے، اور سوال کہتے ہیں کہ کوئی اگر لڑکی مائیوں میں بیٹھ جائے، مہندی کی رات اس کے والد کا انتقال ہو جائے، تو اب کیا مائیوں سے باہر آ کر والد کو دیکھ سکتی؟ مایوں تو ایک رسم ہے، کوئی اس کی شرعی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے، کوئی اعتکاف کی صورت جو ہے وہ نہیں ہے، تو اس میں بالکل باہر آ سکتی ہے، بغیر کسی وجہ کے بھی باہر آ سکتی ہے کہ مائیوں میں بیٹھنا کوئی شرعی طور پر جو ہے وہ نہ کوئی لازم ہے، نہ اس کی کوئی حقیقت اور حیثیت ہے، تو وہ ایک رسم کے طور پر ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ بھئی لڑکا یا لڑکی جس کو بھی مائیوں میں بٹھاتے ہیں تو اس کو پھر باہر نکلنے سے منع کرتے ہیں، تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، باہر بالکل نکل سکتی ہے، نکلنا چاہیے، بلکہ اس صورت میں تو اگر اعتکاف میں بھی کوئی بیٹھا ہو تو اسے اعتکاف بھی توڑنے کی اجازت ہوگی اپنے والد کے انتقال کی صورت میں باہر آنے کے لیے، اگرچہ بعد میں اس اعتکاف کی قضا لازم ہوگی، لیکن بہرحال اس کے لیے نکلنا جو ہے وہ جائز ہے، اس کے لیے رخصت ہے موجود، تو مائیوں کی تو کوئی شرعی حقیقت اور حیثیت ہی نہیں ہے، تو بالکل نکل سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب اسی گھر میں والد کا انتقال ہوا ہے تو ظاہر ہے دیگر معاملات بھی جی، کئی طرح کے جو ایک سوگ کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس میں کیا کہیں گے آپ؟ چونکہ سوگ کے اندر جو حکم ہے کہ بیوہ کے لیے 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ ہے، اور اس کے علاوہ جو اہل خانہ ہیں ان کے لیے 3 دن تک جو ہے وہ ہے زیادہ سے زیادہ، تو لہٰذا اس کے اندر بالکل نئے کپڑے یا جو ہے وہ سجنا سنورنا ان تمام باتوں سے جو ہے وہ اجتناب کیا جائے گا سوگ کے ایام میں۔ اسلامی بہنیں ورد و وظائف مخصوص ایام میں پڑھ سکتی ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنا عورتوں کو منع ہے، لیکن ورد و وظائف پڑھ سکتی ہیں، البتہ اگر کوئی ایسا وظیفہ ہے جو کہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ پر مشتمل ہے اور اس وظیفے کے اندر یا اس آیت کے اندر حمد و ثنا کا معنی نہیں پایا جاتا، اور وہ شخص جو ہے وہ اسے پڑھتا ہے، وہ عورت اسے پڑھتی ہے، تو اب اس کے لیے یہ پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسی آیت ہے جیسے آیت الکرسی ہے، تو اب اگر کوئی آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھتا ہے
یا پڑھتی ہے کوئی عورت جو ہے وہ مخصوص ایام میں، اور مقصد قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہے، ذکر و اذکار کے طور پر پڑھنا ہے، تو پڑھ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ میں نے پوچھنا تھا، ایک سوال ہے میرا۔ سوال یہ ہے کہ باتھ روم میں بیسن لگا ہوتا ہے، وہاں کھڑے ہو کر وضو کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مزید؟ محترم میں یہ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں کسی کے ساتھ نا کاروبار میں شراکت داری کی ہے، وہ بسکٹ کا کاروبار کرتا ہے اور اس کو فکس پروفٹ ملتا ہے اس سے، مثال کے طور پر وہ 10,000 کا ایک کاٹن خریدتا ہے اور اس کا سیل ہوتا ہے 10,400 میں، اس میں سے 200 روپے وہ مجھے دیتا ہے اور 200 روپے خود رکھتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں یہ کاروبار کرنا میرے لیے درست ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ باتھ روم میں جو بھی بیسن پر کھڑے ہو جی، کر بیسن پر کھڑے ہو کر وضو کریں گے تو وضو تو ہو جائے گا، چاہے بیسن باہر ہو یا واش روم کے اندر ہو۔ البتہ واش روم کے اندر ہونے کی صورت کے اندر اب وہاں پر ذکر و اذکار یا دعائیں وضو سے پہلے کی یا بعد کی یا درمیان میں آزاد ہونے کی، وہ آپ نہیں پڑھ سکتے، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ باہر وضو کیا جائے اور بیسن کے بجائے بیٹھ کر وضو کیا جائے، کہ بیٹھ کر وضو کرنا قبلہ رو یہ سنت ہے، تو اس پر عمل کیا جائے۔ اگر یہ نہ ہو، کوئی بیٹھ نہ سکتا ہو یا ایسی صورت نہ ہو، تو باہر والے بیسن کے اوپر وضو کریں کہ کم از کم وہاں پر آپ بسم اللہ شریف پڑھ سکیں گے، دعائیں جو ہے وہ پڑھ سکیں گے۔ اندر واش روم کے بیسن ہوگا تو پھر وہاں پر ممکن نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسی صورت ہے، ایئرپورٹ پہ بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ جناب وہاں پر کوئی گنجائشی جو ہے وہ اس طرح کی موجود جو ہے وہ نہیں ہے، تو پھر وہاں پر جو ہے وہ آپ اندر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگرچہ ایئرپورٹ کے جو بیسنز ہوتے ہیں وہ واش روم سے جدا ہوتے ہیں، کہ ان میں واش روم جو ہے وہ پیک ہوتا ہے، ان کے اپنے دروازے الگ ہوتے ہیں اور بیسن جو ہے وہ الگ سے باہر ہوتا ہے، تو اس کا اگرچہ واش روم والے بیسن کا حکم جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی جگہ ایسا ہو کہ واش روم کے اندر ہی جو ہے وہ بیسن ہو اور وہاں پر وضو کرنا پڑ جائے تو وضو کر سکتے ہیں، وضو ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا۔ اس طرح باہر بیسن ہوتے بھی ہیں بعض اوقات، تو گھر کی خواتین کو مسائل ہوتے ہیں کہ وضو کرنا اور سب کے سامنے پوری فیملی ہے، تو وہ پھر اسی طرح بیسن ہی یوز کریں، کرتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، یہ کفیل صاحب احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے بیسن پہ جو وضو کرنے میں۔ پچھلے دنوں میں جمعے کے بیان کے لیے جا رہا تھا، تو ایک شخص نے مجھے دعا کے لیے پرچی دی، تو پڑھ کے تو میں خود تھوڑا سا وہ ہوا کہ دماغ کی ہڈی ٹوٹی اور اس طرح، تو میں رک گیا، میں نے کہا معاملہ کیا ہوا، خیریت کیا ہوا؟ تو کہا کہ وہ سسٹر جو ہے نا بیسن پہ وضو کر رہی تھی، تو اچانک ہاتھ چھوٹا اور گر گئی، تو بیچاری کا جو ہے نا وہ دماغ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور اس طرح یعنی اللہ پاک ان کو تندرستی دے۔ میں مطلب کچھ دیر کے لیے تو بالکل سکتے میں آ گیا کہ ہماری اکثر عوام اسی طرح کرتی ہے، اب گھروں میں یہی روٹین ہے، اپنی بھی کئی جگہوں پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیسن ہی میسر ہوتا ہے تو اسی طرح ہی وضو کر لیا جاتا ہے، یا کھڑے کھڑے وضو کرنا اب تقریباً گھروں میں عام جو ہے وہ عام ہو چکا ہے، تو یہ احتیاط کر لینی چاہیے۔ میں تو اس دن سے بہت ڈرا ہوا ہوں، ایک ویسے بھی کہوں کہ آدمی اپنے آپ کو بھی دیکھے اور پھر اس کے ساتھ اس کو سنبھالنا، اور کوئی وزن والا شخص ہے تو میرا خیال ہے وہ نلکے پہ آسرا نہ کرے، ہو سکتا ہے نلکے کو بھی ساتھ لے جائے، نلکا ہی اس کے ہاتھ میں آ جائے، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ جو اس طرح کے ہینڈل ہوتے ہیں یا کچھ ایسی سپورٹ کہ جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو قائم رکھ سکیں، تو یہ ہے کہ دیکھیں اس سے یہ کہ سنت میں عافیت بھی ہے، بالکل بیٹھ کر وضو کریں، قبلہ رخ جو ہے وہ ہو کر کریں، اور بعض بزرگ تو جو ہے وہ اس دور کے اندر بھی لوٹے سے وضو جو ہے وہ کرتے ہیں کہ پانی گرنے کے اندر جو ہے وہ احتیاط، اور واقعی اگر ہم دیکھیں تو جو نلکا کھول کے جو ایک وضو ہوتا ہے وہ تو پورا ٹب بھر جاتا ہے، پورا ٹب، یعنی تجربہ کر کے دیکھیں۔ ہاں، اگر آپ نیچے ٹب رکھ لیں اور اگر ویسے جب وہ وضو کرنے والے ہم لوگوں سے تو شاید ہو بھی نہ سکے احتیاط کے ساتھ، لیکن جو ہے وہ ویسے وضو کرنے والے اگر وہ دیکھیں تو شاید جو ہے نا وہ ایک لوٹے کے اندر وہ وضو جو ہے وہ کر لیا۔ کیا بات، پانی کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور بارش دیکھیں، اور ہمارے اسٹوڈیو میں بھی اس وقت ٹھیک ٹھاک ایک یہ آواز آ رہی جس سے پتہ چل رہا ہے کہ باہر بہت تیز بارش۔ میں گھر سے نکلا تھا آج پروگرام کے لیے، اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، آپ نے اورنگی ٹاؤن سے آنا ہے، میں نے صدر سے آنا ہے، تو میں نے آپ کو میسج کیا تو آپ نے کہا ہمارے یہاں کچھ بارش نہیں ہے، ہمارے یہاں بارش ہو رہی تھی۔ خیر وہاں سے میں نکلا، لیکن اس وقت فیضان مدینہ اور اس کے اطراف میں
اور شدید بارش ہے، بہت شدید بارش ہے۔ اللہ پاک عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد قطرات الامطار۔ اللہ پاک عافیت فرمائے، سلامتی فرمائے، اور بالخصوص جن جگہوں پر اور جن علاقوں میں خاص طور پر پانی کے حوالے سے بہت سخت آزمائش ہے، پانی ٹھہرنے کے حوالے سے گلیاں کفیل صاحب پوری کی پوری جام، اور ان دنوں میں بالخصوص جو ایک نمازی گھرانہ یا نماز پڑھنے والے سب کو پڑھنی چاہیے، لیکن بطور خاص جو آدمی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ میں گزر رہا تھا تو راستے میں ایک مسجد کی طرف نظر پڑی، تو اس مسجد کے بالکل سامنے نا وہ میدان تھا، یعنی خالی جگہ تھی، اور پورا پانی سے بھری ہوئی۔ ان کو تو یہ کشتیاں سوچتا رکھنی کہ یار پڑیں گی۔ یہ لوگ جو ہے وہ نمازی کیسے؟ اچھا پھر یہ کہ دن میں تو پھر بھی بندہ دیکھ بھال کے، رات میں عشاء کے وقت میں اندھیرا ہوتا ہے، صبح فجر میں اندھیرا ہوتا ہے، بہت مشکل کام بعض ان جگہوں پہ آزمائش جو ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو بوڑھے جاتے ہیں بسا اوقات وہ سلپ ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور وہی بات ہے جو بھی آپ نے کی کہ اس بڑھاپے کے اندر جو لوگ گر جاتے ہیں تو وہ تو پھر جو ہڈیاں کمزور اور آزمائش کا شکار۔ گلیوں میں بھی نکلنا آسان نہیں ہوتا، اور پوری کی پوری گلیاں پانی سے وہ بعض جگہوں پر بھری ہوتی ہیں، آزمائش ہوتی ہے۔ بہر اللہ پاک عافیت سلامتی عطا فرمائے، ہمت کیجیے گا۔ اور اس حوالے سے بھی بعض اوقات آدمی پھر نمازوں سے دور ہو جاتا ہے، ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے، تو کوشش کریں، اللہ پاک اسباب پیدا فرمانے والا ہے، رب تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے۔ جن علاقوں میں سیلاب ہے اللہ پاک اس سیلاب کی بھی عافیت سے محفوظ فرمائے، جن کے نقصانات ہوئے رب کعبہ اپنی رحمت سے نعم البدل عطا فرمائے، اور ان بارشوں کا رخ ان علاقوں کی طرف اللہ فرما دے کہ جہاں پر بارش اور پانی کی ضرورت ہے، جہاں درختوں اور پودوں کے لیے ضرورت ہے، یا سمندروں کی طرف، اور ہماری جہاں آبادیاں ہیں جہاں پہ بارش وہ نقصان کی کیفیت اختیار کر گئی ہے، اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے لوگوں کی بھی اللہ پاک سلامتی، عافیت اور حفاظت فرمائے۔ ہمارا ادارہ اور ہمارا ایک شعبہ دعوت اسلامی کا FGRF کے تحت الحمدللہ امدادی کام وہ جاری ہیں، مختلف علاقوں میں ہیں، اور اس میں بھی آپ بڑھ چڑھ کر وہ حصہ لیں۔ انہوں نے آپ بطور خاص اپنی طرف سے پوسٹ جاری کی ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی کا مکان جو گر گیا ہے اس کو بنا دیں، تو میں وہ دیکھ رہا تھا کفیل صاحب، اس کے اندر جو ریٹ لکھے ہوئے ہیں، تو واقعی اگر کوئی یہ نیکی کرنا چاہے، بظاہر شہروں میں ممکن نہیں ہے جی، شہر میں مکان بنانا ہے تو آپ کو تو وہ کہیں کہ 15-20 لاکھ سے اوپر ایک گمان ہوگا کہ اس کی کوئی بنیادیں کھڑی کریں گے، لیکن وہ کچے مکان ہوتے ہیں عام طور پر، اور کچھ نارمل تھوڑے پکے بھی بنا لیتے ہیں۔ تو جو کچے مکان ہیں تو 1 لاکھ روپے تک اور 1.5 لاکھ روپے تک نارمل ایک فیملی کے لیے وہ گھر تیار ہو جائے گا، تو اس کے لیے کوشش کریں۔ اچھا کوئی چاہتا ہے کہ کسی کو کوئی کاروبار کے حوالے سے، اچھا ان کا کاروبار کیا ہے، وہاں بزنس کیا ہے، بیچاروں کے جو 2-4 جانور تھے وہ بھی بہہ گئے اور کچھ ان کے پاس نہیں، وہ لوگ ایسے ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایک بھینس ہے، 2 بکریاں ہیں، اور ایک ساتھ یہ سواری ہے، یا یوں کر کے یہی ان کے پاس، اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو اب ان کو چاہیے بھی یہی کہ ہمیں گھر کے لیے ایک آدھ جو ہے وہ کوئی بھینس، گائے، بیل، کچھ بھی اس طرح کی چیز ملتی ہے تو ہم اسی کو پالتے رہیں گے، وہ آگے جا کر بک جاتا ہے، یا کسی کا دودھ بیچ کر وہ آگے جا کر ان کو کوئی پروفٹ ہوتا ہے، جس سے ان کے سال بھر کے معاملات کچھ نہ کچھ چلتے رہتے ہیں۔ تو زندگی بھی وہاں زیادہ مشکل اس طور پر نہیں ہے کہ اخراجات وہ والے نہیں ہیں، لیکن بہرحال پریشان تو ہے نا۔ ابھی اس وقت آسمان کے سائے تلے ہیں، کسی نے شامیانہ دے دیا تو وہ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی طرف سے بھی سینکڑوں ایسے شامیانے کے طور پر بھی، اور جو جسے کہے کہ پورا ایک کیمپ لگا دینا، اور جس کے اندر 6 سے 8 افراد وہ باقاعدہ آرام کر سکیں، تو یہ سہولتیں میسر کی جا رہی ہیں۔ آپ لوگوں کے تعاون سے یہ مزید اس میں آپ ضرور تعاون فرمائیں، تاکہ ان علاقوں کے اندر بھی جو امدادی کام جاری ہیں ان کو زیادہ اچھے انداز سے وہ آگے کنٹینیو رکھا جا سکے۔ مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ بارش کے دنوں میں اگر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جانا ہو اور رستے میں اس طرح کا یعنی کہ ماحول ہو کہ کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہو، سارا یعنی کہ پانی ہی پانی ہو خراب، تو کیا ایسی صورت میں گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے،
ویسے ہی برستی بارش میں بالخصوص جب بہت زیادہ تیز بارش ہوتی ہے اس وقت بھی لوگ اس طرح کے سوالات پوچھتے ہیں۔ اگر واقعی تیز برستی بارش ہے اور اس وقت جانا جو ہے وہ حرج کا باعث ہے تو اس صورت کے اندر تو نماز کی جماعت چھوڑنے کی رخصت ہوگی۔ اور ایک یہ ہے کہ بارش تو نہیں ہو رہی، اب کیچڑ جو ہے وہ ہے، اب اس کے اندر جو ہے وہ احتیاطی صورت اختیار کر کے مسجد جایا جا سکتا ہے، تو مسجد جانے کا ہی حکم ہوگا کہ باجماعت نماز ہی جو ہے وہ ادا کی جائے۔ اب اس میں ایک پہلو یہ کہ اس وجہ سے لوگ نہیں جاتے کہ کیچڑ کپڑوں پر لگ جائے گا تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تو بارش کا جو کیچڑ ہے جس میں نالے وغیرہ کا پانی شامل نہیں ہے، تو فقط بارش کا یہ کیچڑ، روڈ کا یہ کیچڑ یا بارش کا یہ کھڑا ہوا پانی یہ ناپاک نہیں ہے۔ تو اگر یہ یا اس کے چھینٹے آپ کے کپڑوں یا بدن پر لگ جاتے ہیں تو اس سے بدن یا کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ ٹھیک، میرا نام محمد اقبال ہے، میرا تعلق جامع مسجد نور شاہ فیصل کالونی نمبر 3 سے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ہمیں مسجد میں عطیات کی شکل میں پیسے دیتے ہیں، مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 1 لاکھ روپے لے لیجئے اور اس کا سیمنٹ مسجد میں ڈالیے۔ ہوتا یہ ہے کہ سیمنٹ کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے 50,000 60,000 کی، باقی جو پیسے بچتے ہیں کیا وہ ہم مسجد کے بجٹ میں ڈال سکتے ہیں یا اس کا مسئلہ بتائیے ہمیں۔ ماشاءاللہ یہ مسجد کمیٹی کے رکن ہیں اور ان کے سوالات اسی طرح کے آتے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ان کا تھا کہ کوئی اگر ہمیں امام کی سیلری میں سے کچھ پیسے دیتا ہے اور ٹائم پہ نہیں دیتا، اب ہم امام صاحب کو اسی طریقے سے کہ کیا کریں، اپنی طرف سے دیں یا کیا کریں، تو ابھی انہوں نے سیمنٹ کے حوالے سے وہ پوچھا ہے، تو کیا ایک چندہ ہوتا ہے عمومی چندہ، جیسے ہماری مساجد کے اندر ڈبہ لگا ہوا ہوتا ہے اس میں چندہ آتا ہے، یا جمعے کے اندر جو جھولی پھیلائی جاتی ہے، یہ تو مسجد کے تمام کاموں میں خرچ اس کو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک چندہ ہے جو کسی نے خاص مد میں دیا، کسی نے دیا کہ سر یہ پنکھوں کے لیے چندہ ہے، یہ سیمنٹ کی مد میں چندہ ہے، تو اب اس صورت میں جب بھی مخصوص مد میں چندہ دیا جائے گا تو وہ چندہ اسی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اب اس سے بچ جائے گا تو پھر آپ کو چندہ دینے والے کی طرف ہی دوبارہ رجوع کرنا ہوگا، اس سے رابطہ کرنا ہوگا کہ سر یہ آپ کے پیسے بچ گئے ہیں، اس کا کیا کریں۔ اگر وہ کہتا ہے مجھے میرے بقیہ پیسے واپس کر دیں تو اسے واپس کرنے ہوں گے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو کسی اور کام میں خرچ کر لیں تو پھر اس کے مطابق، اس کے کہنے کے مطابق، اس کی اجازت کے مطابق جہاں وہ کہے وہاں وہ پیسے خرچ کر سکتے ہیں۔ یوں بچا ہوا چندہ ڈائریکٹ مسجد کے جنرل چندے کے اندر آپ شامل نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا اولاً تو جب آپ کو دکھ رہا ہے 60,000 کا کام ہے سیمنٹ کا، تو آپ اس سے لیتے وقت یہ پوچھ لیں کہ بھئی یہ تقریباً 60,000 کا کام ہے، اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے، آپ 1 لاکھ دے رہے ہیں تو آپ بتا دیں جو بقیہ پیسے بچ جائیں، ہم کوشش تو کریں گے کہ اکثر پیسہ آپ کا سیمنٹ میں استعمال کریں، لیکن اگر جو بچ جائیں تو ہم اسے کہاں خرچ کریں۔ وہ اگر اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے بچ جانے والا پیسہ جو ہے وہ آپ مسجد کے اور دیگر کاموں میں خرچ کر لیجئے گا، تو ٹھیک ہے آپ اس کے اندر استعمال کر سکیں گے، لیکن اس سے اجازت بہرحال لینی ہوگی۔ اگر نہیں لی اجازت پہلے تو اب جانا پڑے گا اس سے اجازت لینے کی۔ اور یہ بڑا ایک ویسے جب میں اوورآل بات کر رہا ہوں ان کے لیے نہیں، کمیٹی ہو یا کوئی ویلفیئر ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو، مدرسہ ہو، مسجد ہو، کچھ بھی پیسہ آ رہا ہے نا، تو وہ بھلے 2 لاکھ کی ضرورت ہے اور اس نے 5 دیا کہ ٹھیک ہے تو یہ لے لیں گے۔ اس کا التزام نہیں، اور یہ سوچیں گے نہیں کہ کل کو ہمیں اگر یہ بچے تو اس کی اجازت کے لیے وہ جانا پڑے گا، ایسے یا پھر شروع سے ایسی وسعت ہو۔ جیسے کئی دفعہ سوال آتا ہے نا مسجد میں مسلح زیادہ ہو گئے، لوٹے زیادہ ہو گئے، ارے بھائی تو لیے کیوں تھے؟ جی ہاں، تو لیتے وقت تو جو ہے وہ منع کرنے کا تو مزاج ہی نہیں ہے نا کہ ہماری مسجد کو حاجت نہیں ہے اس کام کی، آپ کسی اور مسجد میں دے دیں۔ دریاں بچھی ہوئی، قالین ہیں، سردیوں کے سب ہیں، اب بھی اگر کوئی لائے گا کہ 10 دینی ہے، ہاں دے دو بھائی، دے دیں۔ اچھا اس کے بعد سوچ رہے ہیں اس کو کہاں رکھیں، اسٹور کہاں، ادھر کہاں، مسلح کتنے، قرآن پاک کتنے۔ ناظرین اکرام 2 باتیں یاد رکھیے، ایک تو آپ جس مسجد کے ساتھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تعاون کرنا چاہیے، اچھی بات ہے یہ، لیکن آپ خود یہ مشاہدہ کر لیں جب ایک اچھی رقم آپ دینا چاہ رہے ہیں اور یہ تو کتنا وہاں پہ کام کیا ہے۔ اگر آپ کی اس رقم کے بعد بھی ان کو کئی طرح کی ضرورتیں ہوں گی تو ٹھیک ہے، آپ کی رقم بھی انشاءاللہ استعمال ہو جائے گی، لیکن اگر وہاں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، دریا بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، صحیح سلامت ہیں، اب آپ نے کہا نہیں یہ دریا آپ اب یہ دریا بچھا دیں،
اس کی جگہ یہ دریاں بچھا دیں، تو پھر آپ اس مسجد کو ترجیح دیں کہ جہاں اس چیز کی ضرورت ہے. کہیں پنکھوں کی ضرورت ہے تو وہاں پنکھے استعمال، کہیں اور کوئی تعمیراتی ہے تو وہاں پہ اس چیز کی آپ ہیلپ کریں. یہاں دوسری بات عرض کر دوں کہ جو لوگ بڑی کنڈیشن لگا کے یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا پیسہ صرف اس میں خرچ کرنا ہے، تو یہ خود بھی آزمائش میں اور دوسروں کو بھی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں. اب اس کے انہوں نے کہہ تو دیا، انہوں نے جی ایک مسجد کا معاملہ آیا کہ بھائی سریا بھی ہو گیا، سیمنٹ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیبر کے پیسے دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. تو میں نے کہا جنہوں نے دیے ان کو بولو بھائی یہ کام آپ کر لو. بھائی کہہ رہے کہ وہ اجازت ہی نہیں مل رہی، سیمنٹ اس نے اوکے کیا ہے، سریا فلاں نے کیا ہے، بلاک فلاں جگہ سے آئیں گے. اب جب ہم نے لیبر کا خرچہ لگایا تو تقریباً 25 لاکھ روپے لیبر کا وہ پورا آئے گا، ایک بلڈنگ کھڑی ہونی اور سب، یہ کہاں سے ہم لیں؟ اچھا، جب تک لیبر کے پیسے نہیں، وہ جو سامان اگر آ گیا ہے وہ بھی بیکار ہے، وہ جو بیکار ہو رہا ہے، سیمنٹ خراب ہو رہی ہے، سریے پہ زنگ لگ رہا ہے، چیزوں پہ. تو وہی بات ہے کہ اچھا بعض لوگوں کے بلا وجہ کے ہوتے ہیں. جیسے ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے اندر کلام کریں نا، کسی مد میں، بھئی جیسے آپ کہیں کہ جناب مسجد کی تعمیر کے اندر پیسہ لگانا ہے، تو یہ ایک افضل کام ہے نا کہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ کہ عمارت جو ہے وہ باقی رہے گی. ایک یہ کہ آپ یوٹیلیٹی بل دے رہے ہیں تو بھئی وہ ایک دفعہ گیا تو خرچ ہو گیا. تو اب آپ نے عمارت میں جب پیسے لگانے کی نیت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہی کنی سریے میں لگانا ہے تو بھائی سریا اکیلا نہیں کھڑا رہے گا سر، وہ جو ہے وہ سیمنٹ اور بلاک کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. بلاک کے ساتھ ہی کھڑا، اس دونوں چیزوں کو کھڑا کرنے کے لیے مزدور کی مزدوری بھی ضروری ہے. تو آپ یوں تو دے دیں کہ بھئی تعمیرات کے لیے جو ہے وہ یہ پیسہ ہے، لیکن اتنا بالکل جو ہے وہ نیچے تک جو ہے نا وہ ایک ایک چیز کی طرف کہ نہیں ہے نا آپ صرف سیمنٹ میں، صرف اس میں، تو پھر وہی جو آپ نے کہا کہ بعد میں جو ہے وہ آزمائش ہو جاتی ہے اس کو استعمال کرنے والوں کے لیے. پھر جہاں دیکھیں دیندار لوگ ہوں گے وہ تو اس چیز کو یا تو سنبھال کے رکھ دیں گے، آپ کا انتظار کریں گے، مگر یہ ہوتے بہت کم ہیں. عموماً جو مساجد کی انتظامیہ ہوتی ہیں وہ اس طرح کے مسائل سے ناواقف ہوتی ہیں، تو پھر وہ آپ کا پیسہ کہیں نہ کہیں وہ خرچ کر دیں گے اور وہ کہیں گے ہم نے کون سا خود کیا، ہاں مسجد میں ہی تو کیا ہم نے، حالانکہ وہ غلط کیا ہوتا ہے. تو آپ کے اس چیز کی وجہ سے بسا اوقات ان کا عمل جو ہے نا وہ گناہ کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے. میں نے گزشتہ سلسلے میں بھی کہا، مجھے جو ایک مثال یاد آئی کہ کسی نے محراب کے لیے پیسے دیے تھے کہ میرا پیسہ یہ لاکھ روپے محراب میں خرچ ہوگا. اب نہ مسجد شہید ہو نہ محراب بنے. اچھا مسجد کمیٹی کا کہنا یہ تھا کہ ہمارا جو سامنے والا حصہ ہے وہ تو ابھی امید بھی نہیں ہے بظاہر، اور پیچھے کا حصہ ہمارا کافی وہ ہے کہ جیسے ہمیں وضو خانہ اور یہ وہ سب چیزیں مسجد کو باہر سے ہم نے کھڑا کرنا ہے. یہی بارشوں کے معاملات بھی وہاں تھے، تو تھوڑا سا اونچا کریں گے، صحن اونچا کریں گے. اگلے کے لیے ابھی ہمارے پاس استطاعت طاقت اتنی نہیں ہے، تو ہمارے کافی معاملات. اچھا وہ تعمیرات ہو رہی ہے، مجھے بتا رہے ہیں کہ 12 سال ہو چکے ہیں بھائی، وہ لاکھ روپے رکھا ہوا ہے محراب کا رکھا ہوا ہے. اب میں سوچنے لگا کہ 12 سال پہلے اگر لاکھ روپیہ دیا تھا تو اس وقت سریا یا یہ چیزیں کتنی آسان تھی، کتنے کام ہو جاتے. تو اس طرح کی کنڈیشن لگانا جائز تو ہے، آپ کا پیسہ آپ لگا سکتے ہیں، لیکن آپ کے اندر یہ پھر یہ بھی خواہش ہونی چاہیے کہ میرا پیسہ بر وقت خرچ بھی ہو جائے. وہ ضرورت بھی ایسی ہے تو پھر آپ کنڈیشن لگا کے، یا ہم کئی مرتبہ کنڈیشن لگا کے ہی آپ سے پیسے لیتے ہیں یا آپ دیتے ہیں کہ یہ ہمیں جو عام خیر خائی ہے جس کے اندر یہاں پر لنگر کی صورت میں، نیاز کی صورت میں وقتاً فوقتاً اجتماعات ہوتے ہیں تو پیسہ ہوتا ہے تو اس میں وہ جا رہا ہوتا ہے، وہ اسی اکاؤنٹ میں. خدام المساجد ہے تو اسی میں، مدرسۃ المدینہ ہے تو اسی میں. اچھا ویلفیئر کے یہ کام ہے FGRF تو یہ پیسہ اسی میں جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے. لیکن جہاں ایسی خاص کوئی آپ نے صورت بیان کی اور اب بھی وہاں ضرورت بھی نہیں ہے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ یا وہ گناہ گار ہو جائیں گے جنہوں نے کسی الٹ جگہ پہ خرچ کر دیا، یا پھر آپ کا پیسہ پڑا رہے گا اور وہ استعمال میں بھی نہیں آئے گا. تو اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. مزید کون مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، مسجد میں پنکھے لگے ہوئے ہیں، اب ادھر وہاں نئے پنکھے لگا رہے ہیں، تو یہ پرانے پنکھوں کا کیا کریں؟ یہ بھی بہت سارے پنکھے ہیں، جواب عنایت فرمائیں. چلیں گے. اب یہ جو نئے اور پرانے پنکھوں کا یہ بھی اس میں بھی بسا ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ پرانے پنکھے واقعی اب قابل استعمال نہیں رہے، یا وہ اب ان کی ورکنگ کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنا جو ہوا والا کام پرفارم کرتے تھے وہ طریقے سے مطابق ہو، اور بنوانے میں اور پیسہ لگنا ہے یا وہ کوالٹی نہیں آنی. اس بنیاد پر تبدیلی ہے. اور ایک یہ ہے کہ نہیں جناب کوئی نیا پنکھا آیا تو ایک صاحب نے وہ ڈونیٹ کر دیے، پچھلے جن لوگوں نے لگائے ہیں انہوں نے بھی ثواب کے لیے لگائے تھے، تو ان کے کیوں اتارے جائیں.
تو اگر واقعی تو دیکھیں ضرورت ہے کہ پرانے پنکھے جو ہے وہ کافی نہیں ہیں اپنی پرفارمنس کے اعتبار سے، وہ جو ہے وہ کام نہیں کر پا رہے، تو اب اس صورت میں دو حکم ہو سکتے ہیں. یا تو وہ پنکھے کسی نے دیے ہوں گے یا پنکھوں کی مد میں ہی پیسہ دیا ہوگا. تو اس صورت میں تو آپ کو اسی شخص کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ سر اب یہ پنکھے قابل استعمال نہیں، اب بتائیں اس کا ہم کیا کریں. اب اگر وہ اجازت دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو بیچ کے اس کے پیسے مسجد میں لگا دو یا نئے پنکھے ان سے خرید لو، تو اس طرف جو ہے وہ جائیں گے. اور اگر جو ہے وہ پیسے مسجد کے عمومی چندے سے خریدے گئے تھے وہ پنکھے، تو اسے بیچ کر وہ پیسے عمومی چندے میں ہی ڈالے جا سکتے ہیں. اگر کسی شخص نے دیے تھے اور اب اس کا پتہ بھی نہیں ہے، اچھا اس شخص کا اگر اس طور پر پتہ ہے کہ وہ انتقال کر گیا لیکن پیچھے اس کے ورثاء موجود ہے، تو اس کے ورثاء سے رجوع کرنا پڑے گا کہ بھئی آپ کے والد مرحوم نے یہ پنکھے دیے تھے مسجد کو، اب مسجد کے اندر یہ جو ہے وہ خراب ہو گئے ہیں یہ پنکھے اور اب یہ چلنے کے قابل نہیں ہے، تو اب بتائیں کہ ان پنکھوں کا ہم کیا کریں. تو ورثاء کی وہ ملک کے اوپر جو ہے وہ لوٹیں گے اگر وہ قابل استعمال نہیں ہے. اور پھر وہ ورثاء چاہیں اسے بیچ دیں، یا تمام ورثاء عاقل بالغ ہیں تو وہ اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے آپ اس کو بیچ کر اس کا پیسہ مسجد میں ہی خرچ کر لیں. اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ جناب پتہ ہی نہیں، جیسے کبھی ہو سکتا ہے کہ چندہ کر لیا امام صاحب نے جمعے کے اندر کہ بھئی پنکھوں کے لیے یہ چندے کی جھولی پھیل رہی ہے، اس کے اندر پنکھے کے لیے پیسے ڈال دیں، تو اب انڈرسٹوڈ سی بات ہے پتہ نہیں کہ یہ کس کا پیسہ ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ پیسہ صرف پنکھے کے لیے جمع کیا گیا، مد مخصوص کا چندہ ہے. تو اب اس صورت کے اندر اس کو بیچ کر ان پیسوں سے پنکھے ہی جو ہے وہ خریدے جائیں. جو نئے پنکھے خریدنے ہیں اس کے اندر یہ پیسہ استعمال کیا جائے کہ جس پیسے کا جو جہاں سے وہ پیسہ آ رہا ہے جو پنکھے بیچ کر، تو اس کو اگلا بھی انہی پیسوں کے اندر حتی الامکان خرچ کیا جائے اسی مد میں، کہ اگر پنکھے کے لیے ہے یا اور جس بھی چیز کے لیے جو ہے وہ ہے اسی مد میں خرچ کیا جائے. ٹھیک ہے ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، آپ نے فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. کئی اس طرح کے شرعی مسائل جب موضوع چلتا ہے تو ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ دارالفتہ اہل سنت کا نمبر اسکرین پر یہ آپ اسے نوٹ کریں اور اپنے پاس رکھیے. صبح 10 بجے سے لے کر یہ 4 بجے تک، 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک یہ نمبر آن ہوتے ہیں. اس پر آپ اپنے دینی شرعی مسائل وہ براہ راست پوچھ سکتے ہیں. جن شہروں میں دارالفتہ اہل سنت باقاعدہ موجود ہیں تو کوشش کیجئے دارالفتہ اہل سنت میں جائیں، تاکہ آپ کو ان چیزوں کے جب تحریری جوابات ملیں گے تو یہ آپ کے لیے بھی ایک بہتر ہوگا. اپنی ایک فائل بنا کر رکھیں مسجد کے نام کے کہ ہم نے اس طرح کی یہ شرعی رہنمائی لے لی، تو وہ اس کے اندر آپ کو ہی فائدہ ہوگا. کل کو آپ نہیں بھی ہوں گے کمیٹی میں، تو جو دوسری کمیٹی ہوگی یا جو بھی خدمت کر رہا ہو تو اس کو بھی ایک فائدہ پہنچے گا، اور انشاءاللہ بہتری ہی آئے گی. اس سے بہت بہتری کی طرف معاملات وہ چلیں گے، تاکہ ہم جو کام ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ اس پر پھر ثواب بھی ملے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا